مدینے پاک میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمنوں نے مدینے کے گورنر کو گانٹھ لیا، اس کو رشوت دی، پیسے دیے اور کہا کہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے، ہم روضہ اقدس کو کھود کر ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی لاشیں نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے۔ چنانچہ حاکم وقت نے پیسے کھا کر اجازت دے دی۔ شمس الدین سراج ایک بزرگ ہے جو اس وقت مدینے پاک یعنی روزے کے متولی ہیں، مسجد نبوی کے متولی ہیں، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات آدھی جب گزری تو کنڈی کھٹکی مسجد کی، میں نے کنڈی کھول دی تو مجھے حکم ملا کہ تم خاموش رہو، اگر آواز نکالو گے سر اتار دیا جائے گا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا، دوسرا داخل ہوا، تیسرا آیا، کسی کے ہاتھ میں کسی، کسی کے ہاتھ میں گنتی، کسی کے ہاتھ میں ٹوکری، کسی کے ہاتھ میں تسلا مٹی اٹھانے والا، سب کے سب یوں لے کر داخل ہو رہے ہیں۔ اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں روکنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں۔ شمس الدین سراج بزرگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ جب 40 کے 40 اندر داخل ہو گئے، پچھلے نے مجھے اشارہ کیا دروازہ بند کر دے، اب کسی اور کو اندر نہ آنے دینا۔ وہ اللہ والا کہتا ہے مجھے بتا تو دیا گیا تھا دونوں جلیل القدر صحابہ حضرت شیخین کی بیعت بھی کریں گے، قبر کھود دیں گے، ان کی میت نکال لیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ بند کر دیا، میں سجدے میں گر گیا، مولا اور میرا بس نہیں، میرا کوئی چارہ نہیں، میری حکومت نہیں، میری فوج نہیں، میرا لشکر نہیں، میرے پاس توپ نہیں، میرے پاس لشکر نہیں۔ او میرے مولا میں نے سنا ہے جیسے نبوت کا محافظ تو ہے، اسی طرح صدیق کی صداقت کا، فاروق کی عدالت کا بھی تو ہی نگہبان ہے۔ مولا میری موت بھیج دے میں نہ دیکھوں۔ شمس الدین سراج بزرگ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا، میں نے بھی دعا تو کی تھی رو رو کے، میرے دیکھتے دیکھتے، توجہ کرنا لفظ سمجھو، میرے دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی میں زمین پھٹی اور بغیر ٹوکریوں کے بغیر سامان کے 40 کے 40 کو زمین نگل گئی۔ اللہ تم سب کو مدینے پاک جانا نصیب فرمائے۔ وہ جو قالین بچھے ہوئے ہیں نا، کسی پرانے عرب سے اب بھی پوچھ لینا، لمبا کالا کالا نشان لگا ہوا ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ کالے جو تھے نا اندر کے کالے، وہ سب یہاں کا رکھ ہوئے ہیں، یعنی خدا صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، نبی کے یاروں کا اتنا بڑا محافظ ہے، جو بدنیت سے آئے تھے ان سب کو زمین نگل گئی۔ ایک اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے مدینے پاک میں حاضری دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ سلام پڑھا، اور میں صدیق اکبر کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہو کر سلام عرض کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ میں جب واپس ہٹنے لگا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، بڑا اچھا سلام پڑھ رہے تھے، تعریف اچھی کر رہے تھے، میرے یہاں کھانا کھانے چلو۔ اللہ والا کہتا ہے کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا کہ چل بھائی، مدینے کا آدمی ہے، مدینے کا آدمی ہے، دعوت کر رہا ہے، انکار کروں تو سنت کے خلاف ہونے کا، چل بھائی۔ لے گیا اور وہاں جا کر ایک مکان میں اس اللہ والے کو بند کر کے، کوٹڑی میں اس کو زنجیروں میں باندھ کر اس کی زبان کاٹ دی۔ تو نے صدیق کی اتنی تعریف کیوں کی؟ اور پھر چھوڑ دیا کہ جا صدیق سے ٹھیک کرا کے دکھا۔ وہ پھر مسجد نبوی میں آیا، وہ خود بیان کرتا ہے
کہ میں روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کے رو پڑا، کالی کملی والے تیرے یار کی تعریف کی میری زبان کٹ گئی، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے روتا رہا، دعا کرتا رہا، اور وہ جو زبان کاٹ کے الگ کی تھی وہ بھی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی تھی اس کاٹنے والے نے۔ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی نیند سی آ گئی، غنودگی سی طاری ہو گئی، تو مجھے فوراً حضور کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، دیدار ہوا۔ فرمایا کیوں روتا ہے؟ یہ کٹی ہوئی زبان مجھے پکڑا، میں نے حضرت کے ہاتھ پہ رکھ دی، آپ نے میرے منہ میں رکھ کر پھونک مار دی، فرمایا اللہ ٹھیک کر دے گا۔ وہ کہتا ہے میری تھوڑی سی آنکھ کھلی، زبان بالکل ٹھیک ٹھاک، میری بالکل صحیح تندرست میری زبان ہو گئی۔ لگا مجھے تو اور بھی زیادہ لطف آنے لگا، اب میں ہر وقت کبھی صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑا ہوں، کبھی فاروق اعظم کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہوں، کبھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں۔ ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، میرے یہاں کھانا کھانے چلو، برکت ہو جائے گی آپ کے قدموں سے، آپ کی دعا سے۔ وہ اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے تو سوچا کہ وہی ہوگا تو ٹھیک ہے، پھر کٹواؤں گا صدیق کے نام پر زبان، پھر کٹاؤں گا، پھر مزہ آئے گا۔ لگا میں اس کے ساتھ چلا گیا، جس وقت مجھے اس مکان میں، اسی مکان میں لے کے گیا، میں سمجھ گیا کہ آج پھر وہی وقت آ گیا۔ لیکن مجھے وہ مکان میں کھڑا کر کے کہنے لگا کیا پہلے بھی آپ اس مکان میں تشریف لائے ہیں؟ کہ جی ہاں۔ کہ میرے والد لائے تھے آپ؟ کہ جی ہاں۔ کہ ذرا دعا کر دو، ان کا حال اسی دن سے بدل گیا تھا۔ یوں لکھا کتابوں میں، اس نے وہی کمرہ حجرہ کھولا جس میں زبان کاٹی تھی، اور اس اللہ والے کو بیٹے نے دکھایا کہ اس کی اسی دن سے سور کی شکل بنی ہوئی ہے، زنجیروں میں باندھ رکھا میں نے، اندر ہی اندر میری بدنامگی ہوگی۔ اللہ والے زبان تیری کاٹی، باپ میرا تباہ ہو گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بیوار سے سمجھتے ہیں ان کو، جو چاہتا ہے وہ صدیق کو بکواس کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ فاروق کو بکواس کرتا ہے، اور یہ بیوار سے نہیں، ان کے وارث نے تو ان کو اپنے پاس ہی سلایا ہوا ہے، اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کرتے ہوئے فرما دیا اولئک ھم الصدیقون، یہ وہ صدیق اکبر ہے، یہ وہ اللہ والا ہے جس کو نبی سے بڑا پیار ہے، نبی کو اس سے بڑا پیار ہے، پروردگار عالم کو بھی اس سے بڑا پیار ہے۔ اس نے اپنا سب کچھ میرے محبوب کی ذات گرامی پہ قربان کر دیا، عزت کو عزت نہ سمجھا، سرداری کو سرداری نہ سمجھا، تمام کا تمام اپنا کردار کیا، اعمال کیا، اقوال کیا، افعال کیا، مال کیا، اولاد کیا، تمام کا تمام آقا کی ذات پہ قربان کر دیا۔ یہ تو اتنا غیرت والا گھرانہ ہے، یہ تو اتنا شرم والا گھرانہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سب کا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے خواب دیکھا، میں نے ایک خواب دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی، آسمان سے چاند اترا اور میرے حجرے میں آ گیا، پھر دوسری مرتبہ چاند آسمان سے اترا، پھر میرے حجرے میں آ کے چھپ گیا، پھر تیسری مرتبہ چاند اترا میرے حجرے میں آ کے چھپ گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آقا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، فرمایا تعبیر اس شرط پہ بتاؤں گا کہ میرے ہوتے ہوئے میری حیات میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ فرمایا میں نہیں بتاؤں گی۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ تیرا حجرہ ہے، پہلا چاند اس میں میں آؤں گا، دوسرا چاند ابو بکر آئے گا، تیسرا چاند فاروق اعظم یہی آئے گا۔ حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر عائشہ صدیقہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا، ادھورا رہ جاتا. یہ تو دین کو کامل کرنے والا کرانا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جلیل القدر محدث ہیں، مفسر ہیں، دونوں کہتے ہیں جتنا علم ساری امت کو ملا اتنا علم اکیلا ہماری اماں عائشہ صدیقہ کو ملا. سارے صحابہ مسائل پوچھنے کے لیے عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ آیا کرتے تھے. خود حضور نے جو فرما دیا ایسا کے بغیر دین کامل نہیں، ایسا نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا، آدھا دین ایسا سے پورا ہوا. تم تو اتنا بھی پیار نہیں کرتے کہ اپنی بیٹیوں کے نام ہی نبی کی گھر والیوں کے ناموں پہ رکھو، نبی کی بیٹیوں کے ناموں پہ رکھو. فلمی کنجریوں کے نام تمہیں بڑے پیارے لگتے ہیں. ہاں اللہ نیتوں کو دیکھ نہیں رہا. خانم فلانی خانم، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ دم خم ہوتی ہے پھر روتے پھرتے ہیں پتہ نہیں یار کہاں چلے گی، کالج گئی تھی مڑ کے آئی نہیں، کیسے آئے؟ یہ جو جلوس پلوس نکالتی پھرتی ہے نا ان میں ایک بھی مسلمان گھر کی عورت نہیں ہے. تحقیق کر کے دیکھو یا یہودیوں کی نسل ملے گی یا عیسائیوں کی نسل ملے گی. مسلمان عورت ہو یا مرد ہو وہ یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ ہم نہیں اسلام کو مانتے، ہم نہیں ایمان کو مانتے، ہم نہیں قرآن کو مانتے. اور تم نے ماننا کب تھا؟ تم تو وہ بے ایمان ہو جنہوں نے انگریز کے گھوڑوں کی لیج چاٹ چاٹ کر مسلمانوں سے غداری کی اور انگریزوں کے ساتھ وفاداری کی. یہ جو تمہیں بڑے بڑے نظر آتے ہیں نا بنگلے کے جاگیر کوٹھیاں، یہ سارے مسلمان اور قرآن کے غدار ہیں. صحابہ اکرام کی زندگی دیکھو کہ جو تنخواہ معمولی سی لی، اتنی لی کہ جس میں میٹھا دلیا بھی نہ پک سکے، وہ بھی واپس بیت المال میں داخل کر کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. یہ تو ایسے تقوی کے مالک تھے صحابہ اکرام. تو سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پوتا پاس کھڑا ہے حضرت عمر کا پوتا، آواز جو دی پوتے کو تو ایسا بولا جیسے بچے کے منہ میں کوئی چیز ہو. دادا نے پوچھا بیٹا منہ میں کیا ہے؟ آخر دادا پیسہ. نے کہا پیسہ کہاں سے لے آیا؟ کہ ابو موسیٰ عشری نے دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، بیت المال کا محافظ خزانچی سمجھو، کہ ابو موسیٰ نے دیا. دیکھی نکال کر 54 تھی. اب بتاؤ کیا غضب ہو گیا اس میں، کیا طوفان ٹوٹ گیا تھا، کیا آسمان ٹوٹ گیا تھا اگر تنخواہ خزانے کے محافظ نے، خزانے والے نے امیر المومنین کے پوتے کے ہاتھ پہ 54 رکھ دی تو کیا ہو گیا. فاروق اعظم نے ابو موسیٰ عشری کو طلب کیا ہے، بلایا ہے، فرمایا یہ 4 آنے کہاں سے لایا تھا؟ یہ 4 آنے کہاں سے لایا تھا؟ انہوں نے کہا جی خزانے کی کوٹھڑی میں جھاڑو دی تھی، کوڑا کباڑ مٹی جو باہر نکالی اس میں سے یہ درہم 54 نکل آئی. بچہ میرے پاس کھڑا تھا، میں نے ہاتھ میں رکھ دیا کہ کوئی شے کھا لے گا، کوئی چیز لے کے کھا لے گا، بچہ ہے. تیرے ورگا ہوں نا تو چاٹ مارے اچھا میرے بال کو 54 دے وہ نہیں آئی، بیا خزانہ سارا تیرے پیو ہے. فاروق فرماتے درہ اٹھا کے لاؤ. ابو موسیٰ اگر تو نبی کا چہتا صحابی نہ ہوتا کوڑے مار مار کر تیرا چہرہ بگاڑ دیتا. اور قوم کے خزانے کی 54 دینے کے لیے تجھے میرا ہی پوتا ملا، سرکاری خزانے کی 54 دینے کے لیے تجھے میرا ہی پوتا ملا. کیوں تو نے ایسا کیا ہے؟ آج جن پر تم دفتروں میں بیٹھ کر کرسیوں پہ یوں چوڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں صحابہ کے زمانے میں یوں ہوا، صحابہ کے زمانے میں یوں ہوا، اور یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں خدا کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں، تم اپنا فکر کرو. اللہ پاک کی کروڑا رحمتیں نازل ہو صدیق اکبر کے مزار پہ، فاروق اعظم کے مزار پہ اور سارے صحابہ کے مزارات پر.
یہ بڑے اونچی شان اور اونچی عظمتوں والے لوگ تھے. یہ تو یہ رہے، ان کے غلاموں نے کمال کر دیا. مجھ سے ارشاد سن لے، مجھ سے پیغام سن لے، میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھے بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں، گر کی بات بتانے لگا ہوں، کوئی حقیقت کی بات بتانے لگا ہوں. لا تشرک باللہ، او میرے جمال، میرے صحابی، او ماش، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. کسی کو بگڑی بنانے والا نہ سمجھنا، کسی کو پریشانی دور کرنے والا نہ سمجھنا، زندہ کرنے والا، مارنے والا، فقیر بنا دینے والا، فقیر کو شہنشاہ بنا دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں. چلو ہو گئی بات، فرما دیا آپ نے کہ شرک نہ کرنا. اب ہماری بات سنو، ابھی حدیث کا جملہ باقی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اہم بات باقی ہے. ٹھیک ہے فرما دیا، لیکن اب سوال کرو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی اگر کوئی مصیبت کی وجہ سے کر بیٹھے، اگر کوئی پریشانی کے عالم میں آ کے کر بیٹھے، کوئی دکھوں کا مارا ہوا کر بیٹھے، تو صاف فرما دیا، فرمایا اوماز ان قتلتا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، تیرا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، تیرا قیمہ بنا دیا جائے، اس سے بھی سخت بات آگے فرمائی، او حرقتا، چاہے تجھے جلا کر خاک کر دیا جائے، تیرا قیمہ بنا دیا جائے، تجھے جلا کر راکھ بنا دیا جائے، کسی حال میں بھی تجھے شرک کرنے کی اجازت نہیں. اور ایک اور بات میرے سے سن کر پکا کے لے جاؤ، چوری کرنے والا ساری عمر چوری کرتا ہے، لیکن کبھی ایسا دن اس کی زندگی میں نہیں آیا ہوگا جب وہ یہ کہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں. لاکھ چوری کی ہو، یہ کہے گا کہ میں گناہگار ہوں، چوری کا اپن چلو تمہارے منہ پہ نہیں کہے گا، دل میں کہے گا. زنا کرنے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا، شراب پینے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا، حرام کھانے والا، رشوت لینے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا. شرک ایسا گناہ ہے، ایسی گمراہی ہے، اس کو بندہ گناہ سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کے کرتا ہے. اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرک کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وہ اس کو برا سمجھے تو توبہ کرے، جب وہ اس کو برا سمجھتا ہی نہیں تو گناہ سمجھتے ہی نہیں تو توبہ کائے کی کرے گا. وہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں، یہ شرک کی لعنت سے آدمی کو بچانے کے لیے ساری زندگی کوشاں رہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا آدمی کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جائے تو سارے بدن کا نظام بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل ہے. دل آدمی کا سنور جائے تو سارا کچھ سنور گیا، دل بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا. ریاکاری دل سے پیدا ہوتی ہے، تکبر دیکھنے میں نہیں آتا، دل میں پیدا ہوتا ہے، فخر دل میں پیدا ہوتا ہے، عجب اور خودبینی دل میں پیدا ہوتی ہے. تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا دل جو ہے وہ سفید ہوتا ہے، بالکل سفید ہوتا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا سیاہ کالا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا نقطہ دل پہ لگ جائے، حتیٰ کہ اس کا دل سارا کالا ہو جاتا ہے. اور جب سارا دل کالا ہو جاتا ہے
تو اس کے دل کے اندر پھر حق سمجھنے کی گنجائش نہیں رہتی. پھر وہ اتنا بگڑتا ہے کہ خلاف شرع کام کو وہ عبادت کہتا ہے، پھر وہ ڈھول دھماکے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ چمٹا کھڑکانے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ نشہ کرنے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ نماز نہ پڑھنے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ قرآن کے قریب نہ آنے کو عبادت کہتا ہے. حالانکہ بزرگوں کا یہ طریقہ کار نہیں، بلکہ نفحۃ الیمن ایک عربی کورس کی کتاب ہے، درس میں پڑھائی جاتی ہے عربی مدرسوں میں. ہم نے جب سبق پڑھتے تھے تو ایک واقعہ پڑھا تھا کہ کسی پہاڑ کی غار میں ایک اللہ والا رہتا تھا اور اللہ کرتا تھا. ہر وقت اللہ کی طرف سے کھانا آ جاتا تھا اور وہ کھا لیا کرتا تھا. تو خدا امتحان بھی کرتا ہے، آزمائش بھی کرتا ہے. دعا کیا کرو اللہ ہماری آزمائش نہ فرمائے. ہم لوگ آزمائش کے قابل کہاں ہیں؟ تو اللہ پاک نے جب اس اللہ والے کی آزمائش فرمائی تو 3 دن تک کھانا نہ آیا، 3 روز تک کھانا نہیں آیا. جب نہیں آیا تو بھوک نے ستایا، اور جب بھوک نے ستایا تو پریشانی ہوئی، اور جب پریشانی ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ اب میرے لیے سوال کرنا جائز ہو گیا، اب تو میں بالکل بھوک نے تنگ کر دیا مجھے. تو پہاڑ سے نیچے اترے اور جا کر کے ایک مکان پہ سوال کر دیا، اور سوال یہ کیا کہ اللہ نام پہ مجھے کھانا چاہیے. ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، اور یہ اللہ کا ولی لے کے چل دیا. تو جس گھر سے 3 روٹیاں ملی تھی ان کے یہاں ایک کتا بھی تھا، وہ اس ولی کے پیچھے پیچھے لگ گیا اور بھونکار قریب تھا کہ کاٹ کھائے پھاڑ کھائے. اللہ کے ولی نے سوچا کہ یہ تو بڑا ظالم کتا پیچھے لگ گیا، 1 روٹی اس کو پھینک دوں، 2 مجھے کافی ہو جائیں گی، یہ پڑا اس کی ہلنے لگ جائے گا، مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا. یہ کتاب کی بات ہے، حدیث کی نہیں. تو نفحۃ الیمن کتاب میں واقعہ یوں لکھا کہ کتا 1 روٹی کھا کے پھر بھاگ کے اس ولی کو مل گیا اور بہت بھونکار کاٹنے کے قریب ہوا. تو پھر اللہ کے ولی نے سوچا کہ یار 1 ہی روٹی کافی ہو جائے گی، یہ تو پھر ظالم پیچھے ہو گیا. اس نے دوسری روٹی بھی اس کو پھینک دی. اللہ کی شان، کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر ولی کے پیچھے پیچھے. اس نے سوچا ایسی روٹیوں سے تو یوں ہی بھلے، وہ تیسری بھی پھینک دی. کتے نے تیسری بھی کھا لی، اور جب تیسری روٹی کھا کے کتا بھونکا، اب ولی کھڑا ہو کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا او کتے تجھے شرم نہیں آتی؟ عربی کا لفظ ہے ما عدیم الحیا، اور بغیرت کمینے، تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھی، جس دروازے پہ تو رہتا تینوں کھا لی، پھر بھی بھونکتا ہے. 3 روٹیاں میں نے تجھے دے دی پھر بھی بھونک رہا ہے. تو یوں لکھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو بھی زبان دی، اور وہ یہ کہنے لگا کہ ولی صاحب ذرا ٹھہرو، خود فیصلہ کرو، تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں. فیصلہ جناب کریں، میں کتا ہوں، آپ ولی ہیں. جنت کے کھانے کھائے، ارے 3 دن نہ ملا تو آدمی کے دروازے پہ آ کے ماتھا گھسایا، جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، مجھ سے قسم لے لو میں کتا ہوں. کئی مرتبہ 8 دن ٹکڑا نہیں ملتا، قسم لے لو اس دروازے کے سوا کبھی کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گیا میں. تجربہ کر لو، 3 دن کتے کو ٹکڑا ڈالو، 4تھے دن دم ہلا کر تمہارے پاؤں میں لٹے گا. ساری عمر گزر گئی اس مالک کا دیا ہوا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، آج بھی تجھے اس مالک کا دروازہ سمجھ نہیں آیا. پانی وہ پلاتا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کتنا کھلاتا ہے، کتنے اعلیٰ درجے کے کھانے کھلاتا ہے، طرح طرح کے کھانے کھلاتا ہے. پالا اس نے، سنبھالا اس نے، زندگی اس نے دی، اولاد
उसने दी, खूबसूरत बीवी उसने दी, घर आबाद उसने किया, थोड़ी सी परेशानी आ गई, अब जाके कब्र के सामने झुका खड़ा है, उस मालिक से मेरा काम नहीं चला, और 4 गज जमीन में पड़ने वाले, तू मेरी हाजत रवाई कर दे। कौन से वली ने ये तालीम दी, कौन से वली ने ये तरगीब दी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का पीर है। इतने अल्लाह वाले लोग थे, इतने अल्लाह वाले लोग थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त दिल्ली शहर में आ गया। न दौलत थी, न कोठी थी, न बंगला था, फकीरी। हाय हाय, अजीब बादशाह होती है इन लोगों की। बादशाह इनके दरवाजों पे आया करते थे। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं। महमूद गजनवी का जमाना है। महमूद गजनवी मरहूम बादशाह नेक आदमी था। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और हजरत ने यूं पूछ लिया, फरमाया महमूद 2-4 दिन पहले भी तो सुना था कि तुम इधर आए हो, मुझसे मिल के नहीं गए? तो कहने लगा हजरत सरकारी दौरे पे आया था, सरकारी दौरे की लपेट में अल्लाह वाले की जियारत को बेअदबी समझता हूं। अल्लाह वाले की जियारत करने आऊं, काम कोई और लेकर आऊं और अल्लाह वाले की जियारत करूं, मेरे नजदीक ये बेअदबी है। फरमाया आज इरादा करके आए हो? कि जी हां इरादा करके आया हूं। बातें होती रही। महमूद कहने लगा हजरत आज बहुत बड़ा काम लेकर आया हूं, दुआ फरमाओ, सोमनाथ के मंदिर पे हमले का इरादा है। 70 राजाओं की फौज आएंगी, 70 बादशाहों की फौज आएगी, 70 राजा हिंदू अपनी फौज लेकर आएंगे, मैं अकेला मुसलमान मुकाबले में आऊंगा, दुआ फरमाओ कादिर करीम मुझे फतह अता फरमाए। कैसी नीयत लेकर आया करते थे बादशाह लोग फकीरों के दरबार में। आज तो अगर किसी वली के पास भी जाओगे, मैंने मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मद्दसिल्लू से पिछले दिनों अर्ज कर दिया, मैंने कहा हजरत आप अपने घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, कई कई दिन लोगों को नेकी मिलेगी, ज़ियारत होगी। तो फरमाने लगे कारी साहब आपको क्या पता है, बस इसी काम के लिए लोग आते हैं, हमारी ईंट पर दो, हमने मकान बनाना है, हमें दुकान का तावीज दे दो, हमारे पीछे दुश्मन लग गया, हमारा मुकदमा हो गया, और यूं तो कहने कोई भी नहीं आता, दुआ कर दो अल्लाह मेरी कब्र में भलाई फरमा दे। तो महमूद गजनवी ने ख्वाजा अबुल हसन खरकानी से दरखास्त की कि आप दुआ फरमाएं। अल्लाह वाले ने दुआ भी फरमाई और अपना मुसल्ला दे दिया। यूं फरमाया महमूद जब मुश्किल वक्त आ जाए इस मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा करना। पता चला कि अल्लाह की मदद जो है वो नमाज के साथ है। मैं तुम्हें भी बताता हूं, वली तो मैं नहीं। जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई तकलीफ आए, फरमाया इस्ताईनो बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह आसानी होगी। सब्र कर, नमाज पढ़, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथी है। सब्र भी करता जा, नमाज भी अदा करता जा, जिससे तेरा बिगाड़ है यूं भी सोचता जा मेरी तरफ से कोई जुल्म ना हो जाए, मैं मारा जाऊंगा। सल्ला साथ लेकर चला गया और अपनी फौज को लेकर के सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर दिया। मुसलमान फौज बड़ा सफर करके आई थी, दूर से आई थी, थकी हुई थी, चूर चूर थी, इतने हालात ना थे, इतने हथियार ना थे। 70 राजाओं की फौज के मुकाबले में मुसलमानों को शिकस्त हो गई। महमूद गजनवी को खबर दी गई बादशाह शिकस्त हो गई।
محمود نے 2 رکعت نماز ادا کی. اور یہ بھی بتا دوں اللہ والوں کا اتنا ادب کیا محمود غزنوی نے کہ اس مصلے پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی, اس کو سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھی. مصلہ اللہ والے کا سر پہ رکھ لیا اور نماز پڑھی خدا کے حضور میں, اور پھر سر سجدے میں رکھ دیا. میرے پروردگار بے نیاز خالق و مالک, میں گناہگار سہی, میں سیاکار سہی, میں تیرا بندہ ہوں. اور میرے مولا مقابلہ کفر سے ہے, حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں, تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اور میرے پروردگار آج مجھے ذلیل نہ کر, آج میری شکست نہ کر, آج مسلمانوں کو شکست نہ دے. اور بے نیاز پروردگار کافر کہیں گے ان کا خدا کہاں گیا. بس محمود غزنوی نے اللہ کے حضور میں نماز ادا کی اور دامن پھیلایا اور سر سجدے میں رکھا. وہ اطلاع ملی کہ شکست فتح میں بدل گئی. چنانچہ جمعے کا خطبہ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کے اندر دیا. اس قدر اللہ والوں کو دلچسپی تھی ان معاملات سے کہ قوم کے لیے بھلائی ہو, ملک کے لیے بھلائی ہو, عوام کے لیے آخرت کی دنیا کی بھلائی مقصود تھی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی شہر میں رہتے ہیں. بادشاہوں کا زمانہ ہے. اللہ اللہ کیا عجیب لوگ تھے. آج تو اچھے بھلے دیندار طبقہ نماز پڑھانے والوں کو نماز کے, غسل کے, وضو کے مسائل معلوم نہیں. دوستو ایسا وقت تھا سلطان صلاح الدین خلجی رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ ہو کر عربی کی بہت بڑی 4 جلدوں میں کتاب ہے ہدایہ بادشاہ صلاح الدین خلجی کو زبان نہیں آتا. اتنی بڑی عظیم کتاب زبان نہیں آتی. وہ بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے اور ولی بھی ہوتے تھے. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑا بادشاہ ہو کر, اورنگزیب ہے, عالمگیر ہے, اتنا بڑا عظیم بادشاہ, مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک اس بادشاہ کو زبان نہیں آتی. اور قرآن کا حافظ تھا, قرآن کا قاری تھا, قرآن کا عالم تھا, قرآن کا مفسر تھا, ولی بھی تھا, بادشاہ بھی تھا, اللہ والا بھی تھا. اور اتنا خوف تھا دل میں تمہیں کیا بتاؤں. اللہ اکبر. بادشاہ ہو کر کے کپڑا خریدا, مزدوری کر کے کپڑا خریدا بادشاہ نے, اور کپڑا خرید کر اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی اور چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر فروخت کی, بیچی. 6-7 روپے جمع کر کے ایک تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے. کبھی ہم نے بھی سوچا جو رشوت مارنے والا آدمی ہے, بتاؤ اس کے لیے کفن کہاں سے اچھے پیسے تلاش کر کے لایا جائے گا. رشوت کا ہی کفن ملے گا نا. جو آدمی ملاوٹ کر کے پیسے کماتا ہے, فنکاری کر کے پیسہ کماتا ہے, دغا اور فریب کر کے پیسے کماتا ہے, تو آج ہمارا کفن بھی صحیح نہیں, کفن بھی دغا والا, فریب والا, ملاوٹ والا. بلکہ تم تو کہتے ہو کہ آج کل کھانے کے لیے خالص کچھ نہیں ملتا. میں کہتا ہوں میت کو غسل دینے کے لیے پانی خالص نہیں ملتا. یہ جو ہم موٹریں نل کے لگاتے ہیں یہ پیسے کون سے ہمارے خالص ہیں؟ جو صابن میت کو مل رہی ہے کون سے پیسوں کا خریدا ہوا ہے؟ جو خوشبو میت کو لگ رہی ہے کون سے پیسوں کی خریدی ہوئی ہے؟ جو کفن پڑ رہا ہے وہ کیسے پیسوں کا کفن ہے؟ اور میں آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں جو کندھوں پہ اٹھائے جا رہے ہیں وہ کون سے کتب ہیں, کون سے ابدال ہیں؟ جس نے میت کو غسل دیا ہے کبھی معلوم کیا کہ وہ کتنا بڑا نیک آدمی ہے؟ یہ تو ہمارے آخری وقت کا
کا حال ہے, اور اس طرف کسی کا دھیان نہیں, سوچ نہیں, بچار نہیں, قطعی طور پر اندھے ہو جاتے ہیں. او میاں ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. دوستو بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. پھر ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.